10 جون 1990 کو برٹش ایئر ویز کا جہاز برنگھم سے اڑا تو اس کی منزل اسپین کا شہر مالاگا تھا۔ یہ تقریباً 3 گھنٹے کی پرواز تھی۔ کپتان ٹم لانگسٹر اور ان کے کو پائلٹ الیسٹر ایچسن آرام سے کاکپٹ میں محو گفتگو تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ جہاز کا عملہ مسافروں کو کھانا دینے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ مسافروں کی اکثریت اسپین کے ساحل پر چھٹیاں منانے کی تیاری میں مشغول تھی۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ٹیک آف کو 13 منٹ ہی گزرے تھے کہ جہاز کے کیبن سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ فلائٹ انٹینڈنٹ نائجل اوگڈن نے چند ہی لمحے قبل دونوں پائلٹس کو چائے کا کپ دیا تھا۔ ان کو لگا کہ کیبن میں بم پھٹا ہے۔ سڈنی مارننگ ہیرالڈ سے بات کرتے ہوئے نائجل اوگڈن کا کہنا تھا کہ پورا کیبن جیسے دھند سے بھر گیا تھا۔ پھر اچانک جہاز نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان پر حقیقت آشکار ہوئی۔ کیبن کی ایک کھڑکی غائب ہو چکی تھی اور اس جگہ ایک واضح شگاف موجود تھا۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ اس شگاف سے جہاز کے کپتان ٹم لینکاسٹر باہر لٹک رہے تھے۔ مجھے صرف ان کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے چھلانگ لگائی اور ان کو کمر کے گرد سے دبوچ لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جہاز سے کوئی ہر چیز باہر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایک آکسیجن کی بوتل جو نیچے گر چکی تھی اڑ کر میرے سر پر آ کر لگی۔ ایسے میں نائجل اوگڈن کے لیے کپتان کو مزید پکڑ کر رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹم کا باقی جسم بھی آہستہ آہستہ جہاز سے باہر کی جانب کھسک رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اسی وقت کیبن کے عملے کے 2 اراکین سائمن اور راجرز اور جان ہیورڈ بھی کیبن میں داخل ہوئے۔ نائجل اوگڈن کا کہنا ہے کہ میرے بازو شل ہو رہے تھے۔ مجھے لگا ہم ٹم کو کھو دیں گے، لیکن پھر اس کے جسم نے کھڑکی پر یو کی شکل بنا لی۔ اس کا چہرہ کھڑکی سے ٹکرائے جا رہا تھا۔ اس کی ناک اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ سب سے خوفناک منظر اس کی آنکھوں کا تھا، جو ہوا کے زور سے پوری کھلی ہوئی تھی۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ایک دستاویزی سیریز ڈرامے میں پائلٹ ٹم لینکاسٹر نے بتایا کہ ان کو یاد ہے کہ جہاز کی ونڈ سکرین ایک گولی کی طرح غائب ہوئی، جس کے بعد مجھے لگا جیسے میں ہوا میں بلند ہوا اور مجھے یاد ہے کہ میں جہاز سے باہر معلق تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے سب سے مشکل چیز سانس لینا تھا۔ مجھے جہاز کی دم اور انجن نظر آیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ میری یادداشت اس لمحے کے بعد رک گئی تھی۔ فلائٹ انٹینڈنٹ راجرز نے کپتان کے پیر سیٹ سے باندھ کر ان کے ٹخنے پکڑ لیے۔ ان سب کو لگا کہ ٹم مر چکا ہے۔ تقریباً 400 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا ٹم کے جسم کو جہاز سے بار بار ٹکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ عملے کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر انہوں نے ٹم کے جسم کو چھوڑ دیا تو وہ جہاز کے انجن سے ٹکرا سکتا ہے۔ کو پائلٹ ایچسن نے جہاز کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی اور عملے نے جہاز میں سوار 21 مسافروں کو اطمینان دلانے کی کوشش جاری رکھی۔ ایک مسافر نے بتایا کہ فلائٹ انٹینڈنٹ جہاز کے پچھلے حصے میں کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جہاز کریش کرنے والا ہے۔ میں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ کو پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کی ونڈ شیلڈ ٹوٹ گئی ہے اور اب وہ ایمرجنسی لینڈنگ کی کوشش کریں گے، اور ایچسن اس میں کامیاب رہے۔ 7:55 پر جہاز ساؤتھ ہیمپٹن ایئرپورٹ پر اترا تو سب کی جان میں جان آئی۔ حیران کن طور پر ٹیم بھی زندہ تھی۔ وہ بے ہوش اور زخمی تھے لیکن سانس لے رہے تھے۔ یہ کافی اچنبھے کی بات تھی، خصوصاً طبی عملے کے لیے، کہ 20 منٹ سے زیادہ وقت تک اتنی بلندی پر جمع دینے والا درجہ حرارت میں طاقتور ہوا میں وہ کیسے زندہ رہے۔ ٹم کے جسم پر کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ فراسٹ بائٹ کا شکار بھی تھے، لیکن چند ماہ میں وہ کام پر واپس آ گئے اور حادثے کے 5 ماہ بعد ایک بار پھر فضا میں جہاز اڑا رہے تھے۔ برطانیہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کی فضائی حادثات کی تفتیش کرنے والی برانچ کے مطابق جہاز کی اڑان سے پہلے ونڈ سکرین کی دیکھ بھال قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں کی گئی تھی اور اسی لیے یہ دوران پرواز ٹوٹ گئی۔ دیکھ بھال کے ذمہ دار اہلکار نے ایچسن استعمال کیے تھے جو ونڈ سکرین کے لیے درکار سائز سے کافی چھوٹے تھے، اور وہ ونڈ سکرین کو اپنی جگہ رکھنے میں ناکام ہوئے۔
1992 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق مینٹیننس مینیجر نے قواعد کا خیال نہیں رکھا اور کمپنی کے قواعد کو لاگو کرنے میں ناکام رہے۔ ایسی ہی مور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔